بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والأرضین الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جامعہ صراط الجنہ کے محتمم بانیان منتظمین معاونین اور علامہ ابرار حسین علامہ غلام رسول علامہ ظہیر احمد نعیمی محمد نواز جٹ صاحب محمد ابراہیم صاحب محمد واحد ساحل صاحب محمد اقبال صاحب لندن سے آئے ہوئے محمد اقبال صاحب اور یہ گاؤں دی پلیل اسٹیج پر موجود جملہ قابل احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام مشائخ اعظام معززین علاقہ اور میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے علامہ حافظ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب اور علامہ سید عمیر الحسن برنی صاحب علامہ حافظ جمشید صاحب علامہ رضوان احمد صاحب اور اجتماع میں موجود میرے تمام دینی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گفتگو کرنے سے پہلے چند ہدایات دینا چاہتا ہوں کہ کھڑا کوئی نہ رہے، بیٹھ جائے۔ نعرے بھی کوئی نہ لگائے اور میری بات کو توجہ سے سنیں۔
میں کل رات کو بیلا بلوچستان گیا، الصبح واپس آیا۔ دن کو ہمارے مسلسل اجلاس تھے، چیف منسٹر ہاؤس میں میلاد النبی کانفرنس تھی، اس کے بعد بھی ہماری میٹنگز تھیں، اور وہاں سے سیدھا ہمیں آنا پڑا اور یہاں گفتگو کر کے فوراً واپس جانا ہوگا، کیونکہ صبح پھر ہمارے اجلاس ہیں موجودہ حالات کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اہل سنت و جماعت سے ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ ہم ان مقدس محافل کے نظم کو، ضبط کو، آداب کو قائم نہیں رکھتے۔ میرے بعد پروگرام جاری رہے گا، علماء کے خطابات ہوں گے، میرے جانے پر کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے الامر فوق الادب، کہ ادب مستحب ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ ادب کریں، اٹھ کر رخصت کریں، مصافحہ کریں، یہ مستحب ہے، لیکن جب آپ کو حکم دیا جائے کہ بیٹھ جاؤ تو پھر یہ امر واجب ہے، اور واجب کا درجہ مستحب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے محفل کو قطعاً ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا، نہ چائے پیوں گا، نہ ٹھنڈا پیوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا، ہمیں فوری واپس جانا ہے۔ اس کے بعد لاہور میں، پنجاب میں انتہائی نازک صورتحال ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے پرجوش نوجوانوں پر، علماء پر، کارکنوں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، یا ان پر آنسو گیس کے شیل پھینکے جا رہے ہیں۔ ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور آج چیف منسٹر ہاؤس میں بھی میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اسی سے کیا۔ پنجاب پولیس رنجیت سنگھ کے پولیس کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب پولیس برطانوی سامراج کی پولیس کا کردار ادا کر رہی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اقتدار کے ایوانوں میں رنجیت سنگھ کی روح داخل ہو گئی ہے۔ اس کو نکالنا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سب کو بیدار رہنا ہوگا۔ پوری قوم جانتی ہے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور، وفاقی وزیر داخلہ اور گورنر پنجاب نے تحریری معاہدہ کیا۔ رمضان المبارک کی صبح صادق کے وقت
پوری میڈیا اور قوم کے سامنے معاہدہ کیا، لیکن ان جھوٹے لوگوں نے معاہدے کو توڑ دیا۔ ان جھوٹے اور کذاب لوگوں نے جو مطالبات مانے تھے اس کے برعکس کیا۔ مانا یہ تھا کہ جن پر کوئی کیس نہیں ان کو فوراً چھوڑ دیا جائے گا، جن پر کوئی FIR درج ہے عدالت کے توسط سے انہیں رہا کر دیا جائے گا اور حکومت کوئی روڑے نہیں اٹکائے گی۔ مگر بجائے اس کے کہ رہا کرتے، رہائی میں مدد کرتے، ہائی کورٹ کے 1 سے زائد فیصلوں کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کے رہنما سعد رضوی کو رہا نہیں کیا گیا۔ ایسے جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ ایسے حکمرانوں کا کیا اعتبار ہے؟ اور وزیر داخلہ کہتا ہے کہ کوئی آئے گا تو ہم نمٹ لیں گے۔ کیا خبر کہ قدرت تم سے پہلے نمٹ لے؟ تم معاذ اللہ خدائی دعوے کرنے بیٹھ گئے ہو۔ اس لیے ان کو تو مستعفی ہونا چاہیے۔ اس لیے اس پورے مجمع سے کے سامنے میں مطالبات رکھتا ہوں، اور ابھی یعنی پاکستان میں اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا ادارہ جامعہ نظامیہ رضویہ، اس کے شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی کے استاد وہ لاہور میں نہیں تھے اور ان کے خلاف دہشت گردی کی FIR درج کی گئی ہے۔ ڈوب مرے ایسے حکمران، ایسے کذاب اور جھوٹے حکمران۔ لہذا ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تمام جھوٹی FIR واپس لی جائیں، غیر مشروط طور پر واپس لی جائیں، تمام اسیروں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے، اور وعدہ خلافی پر معافی مانگی جائے، اور وعدہ شکنوں کو برطرف کیا جائے، اور جو علماء پر شیڈول 4 لگایا ہے اس کو غیر مشروط طور پر واپس لیا جائے، تحریک لبیک پر جو پابندی لگائی گئی ہے اسے غیر مشروط طور پر اٹھایا جائے، اور جو قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تھی اس پر بحث کی جائے، کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے پارلیمنٹیرین ہیں جو ناموس رسالت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کون سے ہیں جو دشمنان دین کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم سب کے چہروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، پوری قوم کے سامنے ان چہروں کو لایا جائے۔ آپ کھڑے ہو کر اس کی تائید کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر تائید کرو سب۔ اب بیٹھ جائیے۔ اس کے بعد میں
موضوع کے بارے میں چند کلمات عرض کروں گا۔ آج ایک دینی ادارے کا سالانہ جلسہ ہے۔ ان دینی اداروں کی ضرورت کیا ہے؟ ان مدارس و جامعات کی اہمیت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن اپنی صنعت، زراعت، تجارت، معیشت، حرفت، ملازمت کو چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ اس لیے کہ یہ تمام شعبے بھی معاشرے کی ضرورت ہیں۔ ان تمام شعبوں کے افراد بھی اپنی اپنی جگہ معاشرے کی، سماج کی، ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میرے رب کریم نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر قبیلے، ہر علاقے، ہر شہر، ہر قصبے، ہر بستی سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر کے میدان میں آ جائیں۔ کیوں آ جائیں؟ اس لیے کہ نعت خوان پیدا کریں، اس لیے کہ قوال پیدا کریں، اس لیے کہ عامل پیدا کریں، اس لیے کہ جاہل پیر پیدا کریں۔ میرے رب نے فرمایا کہ نہیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس لیے کہ دین کے فقیہ پیدا کریں، اس لیے کہ مفسر پیدا کریں، اس لیے کہ محدث پیدا کریں، اس لیے کہ مفتی پیدا کریں، اس لیے کہ خطیب اور مناظر پیدا کریں، اس لیے کہ دین کے داعی اور مبلغ پیدا کریں۔ تو رب نے فرمایا کہ دین کی تعلیم اور تعلم، دین کو سیکھنا اور سکھانا، یہ پوری امت پر فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی میدان میں نہیں آئے گا تو پوری امت جواب دہ ہوگی، لیکن کچھ لوگ میدان میں آ جائیں گے تو باقی امت سے جواب دہی اٹھ جائے گی۔ لہذا جو لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، یہ پوری امت کا فریضہ ادا کرتے ہیں، یہ پوری امت کے محسن ہیں۔ یہ نہ ہو تو قیامت میں پوری امت کے گلے پکڑے ہوئے ہوں۔ کیوں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب یہ عالم بن کر، فقیہ بن کر، مفتی بن کر، مفسر و محدث بن کر، خطیب بن کر، دین کے داعی اور مبلغ بن کر قوم کے درمیان جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ یہ قوم قیامت میں جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے، برے انجام سے بچ جائے۔ اس لیے یہ مدارس آپ سب کی ذمہ داری، یہ دین کی ضرورت، کہ میرے رب کا فرمان ہے
اسے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین میں کمال مہارت عطا کر دیتا ہے، وہ قوم کی دین رہنمائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دین کی رہنمائی کرنے والے علماء موجود نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ علامات قیامت میں بتایا گیا احادیث مبارکہ میں کہ یقبض العلم، قیامت قائم ہونے سے پہلے علم اٹھا دیا جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، ایسا نہیں کہ غبارے کی شکل میں آپ دیکھیں گے علم اٹھ کر چلا گیا، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب علماء حق، علماء ربانیین اٹھتے چلے جائیں گے تو پھر دین کا علم بھی اٹھتا چلا جائے گا۔ جب علماء حق اور علماء ربانیین اٹھتے چلے جائیں گے، ان کو ریپلیس کرنے والے، ان کی جگہ پر کرنے والے، ان کی جگہ لینے والے، ان کے ممبر کو، مصلی کو، مسند کو سنبھالنے والے وارث پیدا نہیں ہوں گے تو پھر علم اٹھ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا دیں گے، جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا دیں گے۔ جیسے سوشل میڈیا پر آ رہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میلاد النبی کا جلوس اور ٹائٹل اور لڑکے لڑکیوں کا رقص، اس سے بڑی توہین کوئی ہو سکتی ہے؟ اس مقدس عنوان کی اس سے بڑی اہانت کوئی ہو سکتی ہے؟ اور یہ سارا سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ کہیں پر کیک کاٹے جا رہے ہیں، کہیں کیا ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب جاہلوں کو مقتدا، پیشوا بنا لیا جائے گا تو فسئلوا، لوگ آئیں گے، مسئلہ پوچھیں گے، دین کے بارے میں سوال کریں گے، تو پڑھا تو ہے نہیں ہے، دین سیکھا تو ہے نہیں ہے۔ فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہالت پر مبنی فتوے دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے، قوم کا بھی بیڑا غرق کریں گے۔ اس لیے اس تباہی سے بچنے کے لیے ان مدارس کا وجود ناگزیر ہے۔ جو ان میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ پوری قوم کے محسن ہیں، اور جو ان کی اعانت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، وہ پورے قوم کے فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کن معلماً او متعلماً، کہ یا تو معلم بن جاؤ، استاد بن جاؤ، یا متعلم بن جاؤ، دین سیکھنے والا بن جاؤ، یا ان دونوں سے محبت کرنے والا بن جاؤ، ان کا ہم نشین بن جاؤ۔ اس کے علاوہ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے رسول کو نہیں چاہیے۔
بعض جگہ 3 کا ذکر ہے، بعض جگہ 4 کا ذکر ہے۔ اس لیے یہ دینی ادارے یہ ہماری ملت کی اور قوم کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو دشمن باہر بیٹھے ہیں ان کو ہماری یونیورسٹیوں کی فکر نہیں ہے، ان کو کلبوں کی فکر نہیں ہے، ان کو جیو اور شراب کے اڈوں کی فکر نہیں ہے، کیا بات ہے، ان کو ان غلام حکمرانوں کی فکر نہیں ہے، ان کو فکر ہے تو دینی مدارس و جامعات کی فکر ہے۔ تو کچھ تو کام ہو رہا ہے نا؟ کیا بات، بولو۔ بالکل بالکل۔ اس لیے ان کی حفاظت کرنا۔ ساری دنیا میں مسجدیں بند ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جواب دو۔ اور پوری دنیا اور 57 مسلم ممالک اور حرمین طیبین سمیت سب مسجدیں بند ہوئی، لیکن الحمدللہ پاکستان کی مسجدیں کھلی رہی۔ آپ کے دم سے اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ ان مدارس کی برکت ہے، یہ ان علماء کی برکت ہے، آپ کی وجہ سے۔ اس لیے کہ ازہر میں جاؤ، سعودیہ میں جاؤ، شام میں جاؤ، ملائیشیا انڈونیشیا میں جاؤ، ترکی میں جاؤ، مذہب ریاست کی ملازمت میں ہے۔ تو مذہب کو محکوم ہونا چاہیے یا حاکم ہونا چاہیے؟ زور سے بولو۔ مذہب کو حاکم ہونا چاہیے۔ تو یہاں مسجدیں کیوں کھلی؟ کہ مسجد ریاست کی غلامی میں نہیں تھا، ممبر آزاد تھا، مصلی آزاد تھا، مسند تدریس آزاد تھی، تو اللہ کی مسجدیں بھی آزاد رہیں۔ اور جب تک یہ آزاد ہیں، جب تک مسجدیں بھی آزاد رہیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس لیے اور یہ صورتیں جو نظر آتی ہیں یہ ان مدارس کی برکت ہے، بے شک بے شک۔ ان مساجد کی برکت ہے۔ اس لیے جتنی آپ کی توفیق ہے اپنی اپنی توفیق کے مطابق ان مدارس کے معاون بن جاؤ، ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ فرمایا کہ کوئی رات کے تھوڑے سے حصے میں 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے دین کی درس و تدریس کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں شام سے لے کر صبح تک کوئی جاگ کر عبادت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آدھے گھنٹے کی تدریس ساری رات کی شب بیداری پر بھاری ہے، سب سے افضل۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ کہ ساری رات جاگنے والا اپنے بچاؤ کا انتظام کرتا ہے، اور درس و تدریس کرنے والا قوم کے ایمان کے بچاؤ کا انتظام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ قلم، وہ روشنائی جس کو آپ انک کہتے ہیں، جس سے کوئی عالم تفسیر لکھتا ہے، جس سے کوئی عالم شرح حدیث لکھتا ہے،
جس سے کوئی عالم فقہ کا مسئلہ لکھتا ہے، فتویٰ لکھتا ہے، اس روشنائی کو شہید کے خون سے تولا جائے گا، اور عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے بھاری نکلے گی۔ کیوں؟ کہ شہید ایک مرتبہ اپنی گردن کٹا کر اللہ کی وحدانیت کی شہادت رقم کرتا ہے، اور عالم کا قلم ہر قدم پر، ہر مرحلے پر، ہر مشکل میں اللہ کے دین کی حقانیت و صداقت کی شہادت رقم کرتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو ایک تو یہ کہ مدارس کی حفاظت کرو، مدارس کا تعاون کرو۔ میں نے اپنے ادارے کے سالانہ جلسے میں کہا تھا کہ بڑی فکر ہے، اللہ کا شکر ہے عمارتیں بھی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ عمارتیں ہیں، مگر کسی کی آنکھوں میں کھٹکتی ہوں تو ہمارا مدرسہ کیا ہے؟ ایک چٹائی، ایک کتاب، ایک استاد، ایک شاگرد اور ایک درخت کا سایہ۔ 75 سالہ کمیونزم میں، سینٹرل ایشیا کے ممالک میں دن میں شراب خانے ہوتے تھے، رات کو بند کر کے اندر سے دین کی تعلیم ہو رہی ہوتی تھی۔ اسی لیے تو 75 سالہ کمیونزم میں دین کو اور کلمے کو مٹایا نہیں جا سکا۔ انگریزوں کی 100 سالہ حکمرانی میں دین کو مٹایا نہیں جا سکا، تو انشاءاللہ یہاں بھی دین کو مٹایا نہیں جا سکے گا، اور جب وقت آئے گا تو آپ کو دعوت دیں گے، آپ کو میدان میں آنا ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا ذمہ داری یہ ہے آپ کی، اس کے بعد یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ یہ آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس کائنات میں آپ کی تشریف آوری کو 1496 برس ہو چکے، اور آپ کی بعثت یا اعلان نبوت کو 1456 سال ہو چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے وقت یہ عطائے نبوت نہیں تھا، اعلان نبوت تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ڈکلیریشن آف پرافٹ ہوڈ۔ بے شک بے شک، نبوت تو آپ کو عالم ارواح میں عطا کر دی گئی تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد مفتی صاحب۔ نبوت تو آپ کو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے عطا کر دی گئی بے تھی، شک بے شک بے شک بے شک، اور آپ نے کنت نبیا وآنا آدم بین الروح والجسد، کہ آدم کا جسد خاکی تیار ہو چکا تھا، اس میں روح نہیں پڑی تھی، میں تب بھی نبی تھا۔ آپ مجھے بتاؤ، قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ جی 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 جی، قرآن میں جا بجا اللہ فرماتا ہے، اے حبیب آپ نے وہ موقع نہیں دیکھا،
آپ نے وہ موقع نہیں دیکھا تو یہ کسے کہا جائے گا کہ جو ان مواقع کو دیکھ رہے تھے، اپنی بے آمد سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا جب ارواح انبیاء کو پیدا کیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ارواح انبیاء کو جمع کیا، ایک میثاق، ایک ایکارڈ، ایک ایگریمنٹ اللہ نے لیا۔ اس ایگریمنٹ کا ٹیکسٹ کیا تھا، متن کیا تھا، تحریر کیا تھی کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے نبیوں جب دنیا میں اپنی اپنی باری پر تمہیں بھیجا جائے گا، کتاب بھی دی جائے گی، نبوت بھی دی جائے گی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول عظیم آئے جو تصدیق کرنے والا اس پیغام کی جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور، پھر بولو ضرور، پھر بولو اس پر ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور، پھر بولو ضرور، پھر بولو اس کی مدد کرو گے۔ پھر فرمایا آخذتم علی ذالکم مصری، کیا تم نے اس پر مجھ سے پختہ وعدہ کر لیا ہے؟ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کو، ہمیں تو نہیں معلوم تھا، اللہ کو تو معلوم تھا کہ ہمارے آقا ان نبیوں کا زمانہ نہیں پائیں گے، معلوم تھا یا نہیں کہ میرے آقا تو ان سب کے بعد آئیں گے؟ تو جب اللہ کو معلوم تھا کہ میرے آقا ان نبیوں کا زمانہ نہیں پائیں گے، تو پھر یہ پیمان لینے کی ضرورت کیا؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر نبی کی نبوت اس بات کے ساتھ مشروط تھی کہ وہ اپنے اپنے دور میں خاتم النبیین کی بشارت دیتا ہوا جائے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، ان کی ڈیوٹی تھی۔ اس لیے میں کہنا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور بشارت عیسیٰ، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ اور قرآن بتاتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کی آمد سے پہلے جب ماضی کے مسلمانوں کا اس دور کے کافروں سے مقابلہ ہوتا، لڑائی ہوتی، اور کافر غالب آنے لگتے، تو وہ امتیں نبی آخر زمان کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگتی، اور اللہ ان کو فتح عطا فرماتا۔ تو آپ کا وسیلہ تو آنے سے پہلے بھی چلا آ رہا تھا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب آئے تو پہچان لیا، کیونکہ تورات میں بھی نشانیاں، انجیل میں بھی نشانیاں، ہر جگہ نشانیاں، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں ایسے وہ جانتے تھے، لیکن حسد کی وجہ سے انکار کیا۔ تو اس لیے نبی آخر الزمان کی ولادت کا مہینہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ
میلاد تو سنت نہیں ہے، نبی نے نہیں منایا، تو میں کہتا ہوں کہ میلاد نبی نے منایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میلاد نبی کی سنت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ذالک یوم ولدت فیہ، میں اس لیے ہر پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں کہ یہ میرے میلاد کا دن ہے، یہ میرے میلاد کا دن ہے۔ وفیہ بعثت، اور اسی دن میری نبوت کا اعلان ہوا، اور انزل علیہ، یا اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو میں ایک مرتبہ ابھی بینک پلازا پہ رویت ہلال کا اعلان کر رہا تھا، ربیع الاول شریف کا، تو میڈیا والوں نے کہا پیغام دے دیں، تو میں نے کہا میں اپنا کیا پیغام دوں، سرکار کا جو عمل ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ کہ آپ نے میلاد منایا؟ تو ایک ہمارے اہل حدیث عالم نے کہا کہ پھر آپ کہیں کہ روزہ رکھو۔ میں نے کہا اگریڈ، منظور ہے۔ میں نے کہا آئیے اس پلازا سے اترتے ہیں اور بنس روڈ پہ جو اہل حدیثوں کی پہلی مسجد ہے وہاں جاتے ہیں، اور آپ کہیں کہ یہ جو اہل سنت ہیں یہ سال کے بعد میلاد مناتے ہیں، حضور تو ہر پیر کو میلاد مناتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو میں کہوں گا کہ ہمارا قصور ہے۔ محبت مصطفیٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر پیر کو بھی میلاد منایا جائے۔ جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھے، جو نوافل پڑھ سکتا ہے وہ نوافل پڑھے، جو تلاوت کر سکتا ہے وہ تلاوت کرے، جو صدقات دے سکتا ہے وہ صدقات دے، کچھ نہیں کرتا تو درود پاک کی سوغات دے۔ اور یہ بھی قرآن نے بتایا کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن ان پر سلام، ان کے وصال کے دن ان پر سلام، جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو اس وقت بھی ان پر سلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، مجھ پر سلام ہو جس دن میرا وصال ہوگا، مجھ پر سلام ہو جس دن میں قیامت میں اٹھوں گا۔ تو میں نے کہا کہ الحمدللہ یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام کی ولادت کے دن ان پر سلام ہو، ان کے اور ہمارے اور سارے نبیوں کے آقا اور تاجدار کی ولادت کے دن آپ پر سلام ہو۔ یہ بھی قرآن میں ہے، سنت انبیاء ہے۔ تو کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ تو قرآن کو تو مان لو، حدیث کو تو مان لو، یا آپ نے کسی عالم سے پوچھو کہ وہ کہے یہ حدیث نہیں ہے، ہمیں بتائے۔ ایک تو یہ ہے، پھر کہتے ہیں جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ تو کسی زمانے میں جلوس بدعت تھا،
اب ہمارے مہربانوں نے کئی برسوں سے عظمت صحابہ کا جلوس نکالنا شروع کیا ہے. کراچی میں نکالتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کے نواب شاہ میں نکالتے ہیں یا نہیں. تو جب انہوں نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ مبارک ہو، گھر لوٹ آئے. واہ واہ، کیا بات ہے. آپ نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا. جی جی، بس اتنا سا سوال ہے، ذرا یہ بتا دیں کہ صحابہ میں عظمت آئی کہاں سے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا ابو بکر کی عظمت یہ تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے؟ کیا عمر کی عظمت یہ تھی کہ خطاب کے بیٹے تھے؟ کیا عثمان کی عظمت یہ تھی کہ عفان کے بیٹے تھے؟ کیا علی کی عظمت یہ تھی کہ ابو طالب کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہم؟ تو میں نے کہا کہ صحابہ میں عظمت آئی تو نسبت غلامی مصطفیٰ سے آئے. تو اے عظمت صحابہ کا جلوس نکالنے والوں، ذرا سا ہمت کر کے، حوصلہ کر کے، دل کڑا کر کے ایک جلوس اس آقا کے نام کا بھی نکال دو جن کی نسبت نے صحابہ کو عظمتیں عطا کی. اور یہ صحابہ خود بیان کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس دور کی 2 سپر پاورز، پرشین امپائر یا کسرا، رومن امپائر یعنی یا قیصر، آپ کے قدموں میں سرنگوں ہو گئیں. اسلام سپر پاور بنا. وہ مکے میں حج کرنے آئے، پہاڑوں میں چلے گئے. کسی نے دیکھا کہ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پوچھا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے. نے فرمایا کہ یہ آنسو رنج و علم کے نہیں، یہ آنسو حزن و ملال کے نہیں، یہ آنسو دکھ اور درد کے نہیں، یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے آنسو ہیں. مجھے میرا لڑکپن یاد آ گیا. میں پہاڑیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا. رات کو اونٹوں کو گھیر کر لاتا باندھنے کے لیے، تو ایک کو پکڑ کر باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اس کو گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کر لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا. تو ان کے باپ خطاب جلالی تھے. میرا باپ خطاب مجھے پیٹا کرتا کہ نالائق عمر، تجھ سے 10 20 50 اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے. تو کہا دیکھو، ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو 50 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے. زندہ باد مفتی صاحب، زندہ باد. اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا یہ سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے، سنت رب العالمین ہے. اسی نے تو آپ کی بعثت کا اعلان کیا ہے نا. اور اہل محبت، ہاں البتہ جو اب ہو رہا ہے، بعض چیزیں آئی ہیں کہ میلاد کا ٹائٹل لگا کر لڑکوں اور لڑکیوں کے رقص کرائے جا رہے ہیں.
ہاں یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیک ویڈیوز ہیں، جعلی ہیں۔ اگر جعلی ہیں تو ایسی جعل سازی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آمین۔ اگر صحیح ہیں تو اس سے بڑی توہین اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور بعض بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں، وجہ کہ کراچی میں جلوس کی قیادت علماء کرتے ہیں تو کوئی بے اعتدالی نہیں ہوتی۔ پنجاب میں جلوس کی قیادت چودھری، وڈیرے، سردار، سیٹھ کرتے ہیں تو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں۔ تو دینی معاملات کی قیادت علماء کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو مساجد ہیں ان میں بھی ممبر و محراب عالم کے پاس ہونا چاہیے، انتظام لوگ کریں، لیکن دین کی پر کنٹرول کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اس حوالے سے بھی میں تمام علماء سے گزارش کرتا ہوں۔ آخری بات، ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، ہم ناموس الوہیت کے بھی محافظ ہیں، ناموس رسالت کے بھی محافظ ہیں، ناموس اہل بیت کے بھی محافظ ہیں، ناموس صحابہ کرام کے بھی محافظ ہیں، ناموس امہات المومنین کے بھی محافظ ہیں، ناموس اولیاء کاملین کے بھی محافظ ہیں، ناموس قرآن کے بھی محافظ ہیں، ناموس مقدسات دین کے بھی محافظ ہیں، الحمدللہ۔ لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے، اچھا کسی کی شان بیان کرنا ہے تو آپ بیان کریں، صاحب شان کی، ہمیں خوشی ہے، لیکن شریعت کی حدود میں، کس میں؟ شریعت کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تأترونی کما اطرت النصارى، جیسے نصارہ نے اپنے نبی کی شان میں مبالغہ کر کے شان الوہیت میں داخل کر دیا، خبردار میرے بارے میں ایسا نہ کرنا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور کہا کہ اللہ جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری شان بھی بیان کرنی ہو تو حدود شرع کے اندر، اس لیے ہماری نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور اللہ جب حضور کو عظمتوں کے سفر کے لیے بلاتا ہے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان اللہ، تو جو ہر نماز میں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھے، اس پر کوئی الزام لگائے تو یہ ظلم نہیں ہے؟ بولو کیا بات ہے مفتی صاحب۔ اسی طرح سے اور امام اہل سنت نے آقا کا تصور کر کے عرض کیا حیران ہوں کیا کیا کہوں تجھے، اور پھر جو کچھ کہہ سکتے تھے کہہ دیا، لیکن آخر میں کیا کہا؟ خالق کا بندہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا
خالق کا بندہ و خلق کا آقا کہوں تجھے. بے شک بے شک یہ ہمارا مسلک ہے، بے شک. یہ ہمارا دین ہے کہ اللہ کے رسول تمام تر عظمتوں کے باوجود جو اللہ کی مخلوق میں اللہ کی ذات کے بعد کسی اور کے لیے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ان عظمتوں کے باوجود اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. یہ اہل سنت کا مسلک ہے، اس پر سب کو قائم رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن رضا خان نے کہا کہ متانا عالم میں تنہائی دل میں ہو یاد تیری، دل میں ہو یاد تیری اور گوشے تنہائی ہو، ایسی خلوت میں عجب انجمن آرائی. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گوشے میں بیٹھا رہوں اور دل تیری یاد سے رچا بسا رہے تو کیسی حسین منزل محفل ہوگی، ادھر غلام ادھر آقا. تو اعلی حضرت کے خلیفہ صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا وہ اس سے بھی بڑا ہے. سارا عالم ہو اور دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. انہوں نے کہا کہ کروڑوں اربوں کا مجمع ہو دیدہ دل دیکھے تجھے، لیکن یا رسول اللہ دل میں کوئی نہ سجے. مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان. سارا عالم ہو اور دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی. یہ محفلیں رچی بسی ہوں لیکن سب سے بے خبر آقا کے تصور میں بیٹھا رہوں. یہ محبت رسول ہمیں سکھائی گئی ہے. کچھ عرصے سے اہل سنت میں جو فساد پیدا کیا جا رہا ہے، ہم اہل بیت کی محبت ہمارا جزوی ایمان، ہمارا عین ایمان، جوہر ایمان، جتنی چاہو تعظیم کرو. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آپ علامہ صاحب کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ میری تنقیص بھی کریں؟ نہیں. کیا اس کے بغیر ان کی تعریف نہیں ہو سکتی؟ اس لیے اہل بیت کی تعظیم کرو، بے شک بے شک، لیکن اس کی آڑ میں صحابہ کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی. نہیں ہوگی انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کل یہ فتنہ ہے. جی ہاں، آپ کو عدالتیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ کف لسان کرو صحابہ کے بارے میں. ان فتنوں سے بچنا ہے. یعنی کہ آج یہاں بیٹھے ہیں تو کل وہاں جا کے بیٹھ گئے. نظریہ اور عقیدہ اس کا نام نہیں ہوتا، دو ٹوک ہوتا ہے. یہ دام ہم رنگ زمین کہلاتا ہے کہ شکاری جب کسی جانور کو، پرندے کو شکار کرتا ہے تو زمین میں یعنی کہ شوخ لال رنگ کا، بلو رنگ کا جال بچھائے گا. ایسا جال بچھائے گا جو مٹیالے رنگ کا ہوگا، خاکستری رنگ کا ہوگا کہ اس کو نظر نہ آئے اور اس میں پھنس جائے. یہ دام ہم رنگ زمین ہے کہ اہل سنت کی عقیدت کو
کا استحصال کرنے کے لیے، کیش کرنے کے لیے اس کی آڑ میں صحابہ کی توہین کی جائے، یہ کسی قیمت پر قبول نہیں ہے۔ آپ نے عہد کرنا ہے کہ آپ نے تمام مقدسات دین کی، ناموس کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ یہ چند کلمات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ ناموس مقدسات دین کے بھی محافظ ہیں الحمدللہ الحمدللہ، لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے، اچھا کسی کی شان بیان کرنا ہے تو آپ بیان کریں، صاحب شان کی، ہمیں خوشی ہے، لیکن شریعت کی حدود میں، کس میں؟ شریعت کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تأترونی کما اطرت النصارى، جیسے نصارہ نے اپنے نبی کی شان میں مبالغہ کر کے شان الوہیت میں داخل کر دیا، خبردار میرے بارے میں ایسا نہ کرنا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور کہا کہ اللہ جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری شان بھی بیان کرنی ہو تو حدود شرع کے اندر، اس لیے ہماری نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اللہ جب حضور کو عظمتوں کے سفر کے لیے بلاتا ہے تو سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان اللہ، تو جو ہر نماز میں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، اس پر کوئی الزام لگائے تو یہ ظلم نہیں ہے؟ بولو، کیا بات ہے مفتی صاحب۔ اسی طرح سے اور امام اہل سنت نے آقا کا تصور کر کے عرض کیا حیران ہوں کیا کیا کہوں تجھے، اور پھر جو کچھ کہہ سکتے تھے کہہ دیا، لیکن آخر میں کیا کہا؟ خالق کا بندہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ و خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بے شک بے شک، یہ ہمارا مسلک ہے، بے شک، یہ ہمارا دین ہے کہ اللہ کے رسول تمام تر عظمتوں کے باوجود، جو اللہ کی مخلوق میں اللہ کی ذات کے بعد کسی اور کے لیے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ان عظمتوں کے باوجود اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ یہ اہل سنت کا مسلک ہے، اس پر سب کو قائم رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن رضا خان نے کہا کہ متانا عالم میں تنہائی ہے وہ، دل میں ہو یاد تیری، دل میں ہو یاد تیری اور گوشے تنہائی ہو، ایسی خلوت میں عجب انجمن آرائی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کسی گوشے میں بیٹھا رہوں اور دل تیری یاد سے رچا بسا رہے تو کیسی حسین منزل محفل ہوگی، ادھر غلام ادھر آقا۔ تو اعلی حضرت کے خلیفہ صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا وہ اس سے بھی بڑا ہے، سارا عالم ہو اور دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو۔ انہوں نے کہا کہ کروڑوں اربوں کا مجمع ہو دیدہ دل دیکھے تجھے، لیکن یا رسول اللہ دل میں کوئی نہ سجے۔ مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان۔ سارا عالم ہو اور دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی۔ یہ محفلیں رچی بسی ہوں لیکن سب سے بے خبر آقا کے تصور میں بیٹھا رہوں۔ یہ محبت رسول ہمیں سکھائی گئی ہے۔ کچھ عرصے سے اہل سنت میں جو فساد پیدا کیا جا رہا ہے، ہم اہل بیت کی محبت ہمارا جزوی ایمان، ہمارا عین ایمان، جوہر ایمان، جتنی چاہو تعظیم کرو، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آپ علامہ صاحب کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ میری تنقیص بھی کریں؟ نہیں، کیا اس کے بغیر ان کی تعریف نہیں ہو سکتی؟ اس لیے اہل بیت کی تعظیم کرو، بے شک بے شک، لیکن اس کی آڑ میں صحابہ کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کل یہ فتنہ ہے، جی ہاں، آپ کو عدالتیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ کف لسان کرو صحابہ کے بارے میں، ان فتنوں سے بچنا ہے۔ یعنی کہ آج یہاں بیٹھے ہیں تو کل وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ نظریہ اور عقیدہ اس کا نام نہیں ہوتا، دو ٹوک ہوتا ہے۔ یہ دام ہم رنگ زمین کہلاتا ہے کہ شکاری جب کسی جانور کو، پرندے کو شکار کرتا ہے تو زمین میں یعنی کہ شوخ لال رنگ کا، بلو رنگ کا جال بچھائے گا، ایسا جال بچھائے گا جو مٹیالے رنگ کا ہوگا، خاکستری رنگ کا ہوگا کہ اس کو نظر نہ آئے اور اس میں پھنس جائے۔ یہ دام ہم رنگ زمین ہے کہ اہل سنت کی عقیدت کو کا استحصال کرنے کے لیے، کیش کرنے کے لیے اس کی آڑ میں صحابہ کی توہین کی جائے، یہ کسی قیمت پر قبول نہیں ہے۔ آپ نے عہد کرنا ہے کہ آپ نے تمام مقدسات دین کی، ناموس کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ یہ چند کلمات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی عقیدت و محبت اور اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک پاکستان کے اسیروں کو ان کے قائد سمیت رہائی عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی شوکت کو توڑ دے۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ناموس مصطفیٰ کا پرچم سر بلند کرنے والوں کو ہمیشہ سرخرو اور سر بلند رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ یہ جو نوجوان میرے سامنے ہیں یہ قوم کا اثاثہ ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالی اپنے دین کی خدمت اور اپنے نبی کی غلامی کے لیے انہیں قبول فرمائے. ہمیں اسلام پر زندگی اور ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. شہید ہو گئے ہیں جلوس میں شہید ہو گئے ہیں، زخمی ہیں. جو جلوس میں شہید ہوئے ہیں دھرنے میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ اس کی سزا عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور بیٹھے رہیں، کوئی بندہ نہ اٹھے، جیسے پہلے میں نے کہا ہے. جی 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 حکم کو ماننا ہو.